بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں وضو کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف منہ ہاتھ دھونا ہے۔ آپ لوگ وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار وضو کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر آپ خود کہو گے ارے یار 24 گھنٹے اب مجھے وضو میں رہنا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتاتے ہیں، اگر وہ وظیفہ انسان کر لے تو اس شخص کی یعنی جو وہ وظیفہ کرے گا اس شخص کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، صرف وضو کرنے کے بعد ایک بار یہ وظیفہ کرنا چاہیے، جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی اسے مل جائے گا۔ دوستو، مسلمان وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہم وضو تو روزانہ کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ ایسا ہے جو کر لینے سے اسی وقت دیکھ لینا اس کا اثر دکھے گا، لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ محترم ناظرین، حدیث شریف سے ثابت کر کے اس ویڈیو کو پیش کریں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے شیئر کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہم پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین اللہم آمین۔ محترم ناظرین، کون یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، بگڑے کام بن جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اس کی اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور مرنے کے بعد شہادت ملے، پوری رات روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے، اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں وضو کرنے سے مل سکتی ہیں، بس آپ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کرنے کے بعد ایک عمل کرنا ہے، یعنی ایک وظیفہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے میں اچھے طریقے سے آپ کو وضو کرنے کے فائدے، وضو کرنے کی فضیلت یہاں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سمجھ آئے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا کہ استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریبی بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے گناہ اور ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، دن بھر میں کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنی چھوٹی چھوٹی گناہ، کتنے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جب حشر قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا ہے۔ ناظرین، آج تو ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، ہم چاہیں تو ہمارے گناہوں کو آج ہم معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ چاہیں کچھ بھی کر لو، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو تب تک آپ سے گناہ ہوتے رہیں گے اور آپ اپنے گناہوں کی معافی تب تک ہی مانگ سکتے ہو تب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز وضو کرنے کا ایک بڑا فائدہ، ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا،
اور انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا اللہ آپ کو کفایت دے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوستو دوسری چیز ہے مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے آج کے مسلمانوں کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا ہے۔ پاکی ہی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے، اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا موت کا کچھ پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو حدیث شریف میں آتا ہے وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ باوضو سونے والا یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزے رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سوئے، آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا اور ایک روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ صحیح بخاری جو وضو پر وضو کرتا ہے اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی جس شخص نے صحیح طرح وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے کوئی خوف اور غم نہ کرے کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ کرامن کاتبین نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے ان کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے شہد کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کرے گا۔ اب جان لیتے ہیں وضو کے فائدے کیا ہیں۔ وضو جسم سے بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے رکعت سنچار پر نالی کو بنائے رکھتا ہے۔ وضو ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتا ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا۔ آج کے ایکسپرٹ بھی یہی بتاتے ہیں۔ ناک دھونے سے مائکروبیک ڈیسیز ان سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ دھول اور کٹانوں کو
جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے اور کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جائیں گے۔ دوستو یہ رہی وضو کی فضیلت، جس میں آپ نے سیکھا کہ وضو کرنے والے پر اللہ سبحانہ تعالی کیا عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ وضو کے فائدے بھی دیکھیں، جس میں وضو کرنے سے ہمارے بدن پر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے، یعنی وضو کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو عمل جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے۔ وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی ہم جو وظیفہ بتائیں گے وہ کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا ایک طریقہ ہے، وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کرنا۔ اگر وضو کرتے وقت کسی نے سلام کر دیا تو کیا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، وضو میں اگر آپ کلی کر رہے ہیں، غرارے کر رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، تو کیسے جواب دے پائیں گے؟ تو یہ آزمائش ہوگی آپ کے لیے۔ آپ کلی کر رہے ہیں تب جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہاں، اگر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، تو آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو کا حصہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ آپ کو اس چیز کی یاد دلا دوں۔ تو اب ہم جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ پیر پہنچ لیں، کسی تولیے سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 41 مرتبہ، اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لے۔ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی شخص وضو کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین مانیے اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ اب اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کریں گے، وظیفہ کریں گے، اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تو یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وضو کے کیا فائدے ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہے۔ اگر وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے نماز پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ محترم ناظرین، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔